تو میں نے اسکولنگ اپنی یہی ہائی اسکول باقی اگر سے کری ہے. تو اس کے بعد گورنمنٹ ہائر سیکنڈری ہندوارہ سے 11th 12th کری ہے، جو کہ ہمارا کووڈ بیچ رہا تھا جہاں سے کورونا اسٹارٹ ہوا تھا. تو اس کے بعد میں نے ڈراپ لیا تھا ایک، جو کہ سیلف اسٹڈی میں نے کری تھی. اس کے بعد دین ایک ڈراپ لینا پڑا، انفارچونیٹلی وہ ہوا. سو اس ٹائم میں سیریس نہیں تھی زیادہ، میں کہہ سکتی ہوں کہ تھوڑا سا کہتے ہیں نا کہ بچے ٹریک سے تھوڑا سا شفٹ ہو جاتے ہیں، تو ویسا ہی میرے ساتھ بھی ہوا. تو پھر میں نے جیسے ہی میرے فرسٹ اٹمپٹ میں ہوا 415، تو اس ٹائم مجھے لگا نہیں مجھے کرنا چاہیے تھا، اگر میں محنت کرتی تو ہو سکتا تھا، بہت ہی اچھے مارکس آ سکتے تھے. تو میں نے پھر اچھے سے پڑھائی اسٹارٹ کری. دین اللہ کے مدد سے پھر اس ٹائم 553 آئے تھے پہلے، اور اس ٹائم بہت ہی تھوڑا سا ہوا تھا ہمارے ساتھ کیوس. اس کے بعد 5 مارکس کٹ بھی ہوئے، تو 548 فائنل میرے آئے تھے. تو یہ مجھے بتائیں کہ آپ کے پڑھنے کا روٹین کیا رہتا تھا؟ پڑھنے کا روٹین یہی رہتا تھا کہ صبح میں پہلے کلاسز لیتی تھی آن لائن، پہلے تھوڑا سا یوٹیوب سے بھی لیتی تھی. اینڈ دین میں اپنے نوٹ بکس جو موسٹلی میں نے کیا تھا، اپنے نوٹ بکس ہمیشہ اپنے ہاتھ سے بناتی تھی، کوشچنس بناتی تھی. دین ان کو اچھے سے پڑھ کے ریویژن، جو کہ موسٹ امپورٹینٹ ہوتا ہے اپنا ریویژن کرنا، کیونکہ اگر وہ نہیں کر سکتے تو مجھے نہیں لگتا کہ نیٹ اتنا ایزی ہوتا ہے پھر اس بچے کے لیے جو ریویژن نہ کرے. تو میں زیادہ سے زیادہ ریویژن کرتی تھی، اپنی ٹیکسٹ بکس پڑھتی تھی، اینڈ اور پر سنڈے میں ٹیسٹ دیتی تھی. اکثر بچوں کو یہ لگتا ہے کہ اگر وہ بڑے کوچنگ کلاسز نہیں لیں گے ان کا انٹرنس ایگزام کوالیفائی نہیں ہوگا. ان کے لیے آپ کی کیا میسج ہے؟ جی ایسا بالکل نہیں ہے. اگر آپ میں یہ ایمبیشن ہے کہ آپ کو کرنا ہے، آپ میں وہ پیشن ہے کہ آپ کو کرنا ہے، تو آپ کہیں سے بھی پڑھ سکتے ہو، چاہے وہ ایک روم ہی کیوں نہ ہو. آپ وہاں سے اپنی اسٹڈیز لو، بیکاز بکس ہی ہوتی ہے جہاں سے آپ کو پڑھنا ہوتا ہے. سو موسٹلی اگر آپ کے پاس بکس اویلیبل ہے تو پڑھ لیجیے. اینڈ اسٹڈی ویسے بھی آپ کے 11th 12th میں آپ کو کنسیپٹ کلیئر ہو جاتے ہیں، تو وہاں پہ آپ کو پھر ریویژن کرنا پڑتا ہے، بہت زیادہ پڑھنا پڑتا ہے. وہی بک سیم بہت ملٹیپل ٹائمس پہ، تو وہی میں کرتی تھی، پڑھائی کرتی تھی سیم. جب کبھی کبھار کا مارکس کم بھی آتے تو ہو جاتا ہے بچہ ڈپریس. تو یہ جو آپ کی جرنی رہی ہے اس میں کریڈٹ کس کو دینا چاہو گے اور کس کا سب سے زیادہ سپورٹ رہا ہے اس میں؟ سپورٹ فرسٹلی میں ہمیشہ اپنے ٹیچرس کو پراؤڈ فیل کرانا چاہتی تھی، اپنے گھر والوں کو، ممی پاپا اینڈ فیملی ممبرس کو پراؤڈ فیل کرانا، کیونکہ میں اپنے خاندان میں پہلی ڈاکٹر ماشاء اللہ سے بنی ہوں. سو میں ہمیشہ چاہتی تھی کہ کیونکہ ہمارے یہاں کوئی ڈاکٹر نہیں تھی، تو میں چاہتی تھی کہ میں اپنے گھر والوں کا نام روشن کروں. اپنے ٹیچرس ایون گورنمنٹ اپنے ہائی اسکول کے نام سے بھی جانی جا سکوں کہ اس نے اپنے گورنمنٹ اسکول سے پڑھایا ہے. جب اس بچی نے کرا ہے تو باقی اسٹوڈینٹس بھی کر سکتے ہیں جو گورنمنٹ اسکول میں پڑھتے ہیں. اور میں بہت ہی مڈل فیملی سے بلانگ کرتی ہوں کہ میرے پاپا فارمر ہیں. ہمارے پاس اتنے پیسے اویلیبل نہیں ہوتے تھے کہ میں سوچ سکوں کہ میں سری نگر جا سکوں یا کہ اس بڑے کوچنگ سینٹر میں جا سکوں جہاں میں پڑھائی کر سکوں. تو بٹ مجھے اپنا ڈریم تو پورا کرنا ہی تھا. تو میں نے سوچا نہیں، گھر والے ہمیشہ انہوں نے بولا کہ تمہیں جو بھی چاہیے ہم دے سکتے، بٹ بچے کو ہمیشہ ہوتا ہے کہ نہیں وہ تو دیں گے پھر آپ پیچھے کیا ہوگا. تو میں ہمیشہ ان کو یہ نہیں بولتی، میں نہیں میں کر لوں گی خود ہی، آپ ٹینشن نہ لے. پھر میں اپنی پڑھائی خود ہی کر لیتی تھی، کیونکہ اگر آپ کے بیسک اسٹرانگ ہو نا تو آپ کر سکتے ہو، پھر ایزی رہتا ہے. پہلے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ ایک استاد کے لیے سب سے بڑا مقام یہ ہوتا ہے کہ جب اس کا ٹاٹ، اس کا جو جس کو اس نے پڑھایا ہے وہ کسی اونچے مقام پر فائز ہو جائے. اور اسی طرح ہم نے دیکھا کہ ایک بچی یہاں پر تھی، حذیفہ رشید جس کا نام ہے، آپ سب لوگوں نے دیکھا ہے، وہ اسی اسکول کی طالبہ رہی ہے 6th آنورڈس. تو اس کے لیے ہم نے یہاں پر ایک فیلسٹیشن سرمنی رکھی تھی. تو میں بس یہی کہنا چاہوں گا کہ جتنی بھی بچے یہاں پر ہے، چاہے وہ پرائیویٹ اسکول میں پڑھتے ہیں، گورنمنٹ اسکول میں پڑھتے ہیں، جہاں پر بھی پڑھتے ہیں، ان کے لیے میں یہی کہوں گا کہ وہ اپنا عزم رکھیں اس چیز کا کہ ہمیں آگے جا کے کچھ کرنا ہے. تو ڈیفینیٹلی جو ان کا عزم ہوگا، اگر وہ اس کے پیچھے پھر چلیں گے، گول اگر صحیح سیٹ کریں گے، پھر اس کے بعد اس پر محنت کریں گے، ڈیفینیٹلی دے ول گیٹ سکسیس ان دیئر لائف. پہلے آپ کا شکریہ. اور آج کا جو پروگرام تھا، یہ ہماری ایک یہاں بچی پڑھ رہی تھی 6th سے لے کے 10th تک اس سیکنڈری اسکول باقیہ کر کی طالبہ رہی ہے، حذیفہ رشید. تو ریسنٹلی جو کاؤنسلنگ ہوئی نیٹ 2023 ایگزامینیشن کی، اس میں اس نے کریک کیا اور اس کو GMC ہندوارہ ملا. دس از اے پراؤڈ مومنٹ فار آور انٹائر ڈپارٹمنٹ اینڈ اسپیشلی آور انسٹیٹیوشن.
تو آپ مجھے جی دیکھیے سر، اصل میں جس بچے کو نیٹ کریک کرنا ہو یا نیٹ کے علاوہ اور بھی کوئی ایگزام کریک کرنا ہو تو اس کے لیے ڈٹرمنیشن اور ہارڈ ورک ہونی چاہیے. آج کل کے زمانے میں ٹیکنالوجی کا دور ہے، پڑھنا آسان ہے. آپ یوٹیوب سے بھی مدد لے سکتے ہو، آن لائن گیجٹ سے بھی مدد لے سکتے ہو، آن لائن کوچنگ بھی چل رہی ہے، تو اپنے ٹیچر سے بھی مدد لے سکتے ہو. ابھی آپ نے اسٹوڈنٹ سے بھی سنا کہ سب سے بہترین ایک اسٹوڈنٹ کے لیے اگر نیٹ کوالیفائی کرنا ہے تو سب سے بہتر اس کے لیے گائیڈ ہے، وہ اس کے لیے کلاس نوٹ بک ہے. جو ٹیچر پڑھاتا ہے، جو اس کی لیکچر کاپی ہوتی ہے، دیٹس دا موسٹ امپارٹنٹ دا اسٹڈی مٹیریل فار اے اسٹوڈنٹ ان آرڈر ٹو کریک